یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، محمد تاج رسل اللہ قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے، جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے، ادب گاہ ملائک ہے جہاں ہے گنبد خضرا، ادب گاہ ملائک ہے جہاں ہے گنبد خضرا، شب معراج جن کے زیر پا تھا
عرش اعظم بھی، شب معراج جن کے زیر پا تھا عرش اعظم بھی، زمین پہ جلوہ گر ان کا مکان ہے گنبد خضرا، زمین پہ جلوہ گر ان کا مکان ہے گنبد خضرا، خداوند خلائق کے حریم ناز میں اب بھی، خداوند خلائق کے حریم ناز میں اب بھی، غریبوں بے سہاروں کی زبان ہے گنبد خضرا، غریبوں بے سہاروں کی زبان ہے گنبد خضرا، یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، ادھر قبلہ ہے کعبہ سب مسلمان عالم کا، ادھر قبلہ ہے کعبہ سب مسلمان عالم کا، ادھر اسلام کا ایک ترجمہ ہے گنبد خضرا، ادھر اسلام کا ایک ترجمہ ہے گنبد خضرا، یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا، نہ دیکھے کوئی بھی میلی نگاہ سے اس کی رنگت کو، نہ دیکھے کوئی بھی میلی نگاہ سے اس کی رنگت کو، دلوں کا چین ہے روح رواں ہے گنبد خضرا، دلوں کا چین ہے روح رواں ہے گنبد خضرا، دلوں کا چین ہے روح رواں ہے گنبد خضرا، اے آصف جس کی خاطر جان بھی دیں تو غنیمت ہے، اے آصف جس کی خاطر جان بھی دیں تو غنیمت ہے، ہماری عظمتوں کا وہ نشان ہے گنبد خضرا، ہماری عظمتوں کا وہ نشان ہے گنبد خضرا، یہ ہر مومن کے دل میں ہے کہاں ہے گنبد خضرا، جہاں نور مجسم ہے
وہاں ہے گنبد خضرا گنبد خضرا پہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحفظ ناموس رسالت مہم کے دوران آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے گستاخانوں خاکوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ یہ چند سالوں سے ویسٹ کی طرف سے جو مسلسل گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہر عاشق صادق یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ان کا ارتکاب کیوں ہو رہا ہے اور پھر ان کا سد باب کیسے کیا جا سکتا۔ اس کے مختلف اسباب ہیں اور اس کو روکنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دشمنوں کی حد درجے کی دشمنی کا مقابلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پہ ساتھ دیا، اپنی تلواروں سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذات رسول علیہ السلام کے ساتھ جو والہانہ تعلق تھا، اس تعلق کو دیکھ کر دشمنوں کی دشمنی کنٹرول ہوئی، عداوت محدود ہوئی یا ختم ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے امتحان میں نہایت اعلیٰ طریقے سے کامیاب ہوئے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پہلے دن سے ہیں۔ دشمن ہونا اور بات ہے اور دشمنی میں گستاخیاں کرنا یہ اور بات۔ دشمن کسی کا بھی ہو، وہ اپنے مد مقابل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر کے پھر اپنی دشمنی کا خاکہ بناتا ہے، گراف بناتا ہے کہ میں نے کتنی دشمنی کرنی۔ جب اسے پتہ چلے کہ میرے مد مقابل کی مقبولیت، اس کے وفادار اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے انداز ایسے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی حملہ جسمانی تو کیا، کوئی بیان بھی برداشت نہیں کریں گے، تو وہ اپنی دشمنی اپنے وجود کو سلامت رکھنے کی خاطر بیان بازی سے بھی نیچے رکھے گا تاکہ وہ خود سلامت رہے، اور جب وہ سمجھے کہ میں جو کہوں گا کوئی اس کا رد عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ صرف بیان ہی نہیں دے گا بلکہ اس سے آگے ہو سکتا ہے جسمانی طور پر بھی اپنے دشمن پر حملہ آور ہو، اپنے مد مقابل پر، اور اس طرح کی باتیں وہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اتنا زیادہ ہے
اور عظمت و شان کا جھنڈا اتنا اونچا گاڑا گیا ہے کہ وہاں تک کوئی ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا جو عرش سے یہ جھنڈا اتار سکے، اور روزانہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی بال برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن شروع سے وفاداروں کی آزمائش رہی، وفاداروں کا امتحان رہا، اور وفاداروں کے تیور دیکھ کر دشمنوں کی دشمنی یوں بولی نہیں ہوئی جیسے اب ہو گئی۔ تو لگتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگوں کی وجہ سے جو دعوے دار ہیں امتی ہونے کے، انہیں کوئی کمزوری نظر آئی ہے، جس وجہ سے وہ مسلسل خاکے بنانا شروع ہو گئے۔ امت کا روب جو دشمنوں پہ تھا وہ روب باقی نہیں رہا۔ یہ روب کیوں نہیں باقی رہا؟ اس کے پیچھے خوارج، روافض اور یہ بد عقیدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے تعارف کو معاذ اللہ مسخ کرنے کی کوشش کی، اور بالخصوص خوارج نے جتنی بھی محبت کی ادائیں تھیں انہیں بدعت قرار دیا، انہیں شرک قرار دیا، اور یہ بات دشمنوں کے فائدے میں جاتی رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے اور سواری دراز گوش مبارک کی جب صحابہ نے تعظیم کروائی دشمنوں سے، تو دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ جو سواری کی بے ادبی نہیں ہونے دیتے، سوار کی کیسے ہونے دے۔ ان پر حقیقت واضح ہوئی، اور اگر سواری کے ادب پر، تعظیم پر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا کہ یہ جانور ہے، اس کی ادب کی کیا ضرورت ہے، تو اب اس فتوے سے توحید کا عقیدہ ہائی لائٹ نہ ہوتا بلکہ گستاخوں کے حوصلے بڑھتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو دین کی حقیقت کو یوں جانتے تھے کہ ہم تو اس کے مقابلے میں کروڑویں درجے میں بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ لازمی سمجھا کہ دین کی دھاک بٹھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سکہ جمانا ضروری ہے۔ آپ کی ہیبت، آپ کی شان، آپ کی سطوت مانی جائے گی تو دین مانا جائے گا، اور پھر آپ کی سطوت کا سکہ بٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو معمولی سا بھی سرکار سے تعلق ہے ہم اس پر بھی پہرے وفا کے لگائیں، کہ ہم اس کے گرد بھی پہرا دیں گے اور کسی لحاظ سے بے ادبی نہیں ہونے دیں گے۔ تو سواری کے ادب سے فائدہ پہنچا، دین کا حکم بھی پورا ہوا، اور دشمنوں پر دھاک بھی بیٹھی کہ یہ امت بڑی سیریس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تو کٹر مشرک کا شرک ٹوٹ گیا، اور اس کی عداوت متم ہی نہیں ہوئی، ختم ہو گئی۔ حضرت عروہ بن مسعود نے کلمہ پڑھ لیا، کس وجہ سے کہ صحابہ ہمارے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگنے والے پانی کو چوم رہے تھے۔ اگر اس کے برعکس صورتحال ہوتی کہ اگر کوئی ماتھے پہ لگاتا لعاب دہن تو اس پہ شرک کا فتویٰ لگ جاتا، تو حوصلہ بڑھتا کافر کا۔ تعظیم رسول علیہ السلام سے گستاخ کی کمر ٹوٹی ہے، اور اس میں اگر کوئی دوسری طرف گیا ہے تو پھر گستاخوں کے حوصلے بڑھے۔ آج امت کی ہیبت جو نہیں رہی، تو امت تو سواد اعظم آج بھی سچائی پر ہے، مگر وہ 2 نمبر کمپنی جو خوارج ہیں، جو دعوے دار ہیں امت ہونے کے، انہوں نے غیر مسلموں کے سامنے یہ شو کیا ہے کہ ہم ہی امت ہیں، اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نیت کر کے گھر سے نکلے تو اس کا سفر گناہ کا سفر ہے معاذ اللہ۔ اب غیروں کے مقابلے میں جب میرٹ بنتا ہے یا گراف بنتا ہے تو ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں،
کہ کسی کی طرف جائیں تو جانے والا کتنے ادب سے جا رہا ہے، کتنے احترام سے جا رہا ہے، کتنی عقیدت سے جا رہا ہے۔ اور اگر شریعت جانے والوں کے لحاظ سے گھڑی ہوئی شریعت یہ فتویٰ دے رہی ہو، سفر معصیت یا سفر حرام جو خوارج نے حج کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ حج کی غلطیوں میں سے ہے کہ بندہ گھر سے نکلے اس نیت سے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، یہ سفر معصیت ہے، یہ سفر حرام ہے، تو خدا نخواستہ اس کا جو اثر پڑ رہا ہے غیروں پر وہ کتنا برا اثر ہے جو ان کو حوصلہ دیتا ہے توہین کا، کہ سفر معصیت وہ ہوتا ہے جو بندہ چوری کے لیے نکلے، جو بدکاری کے لیے نکلے، معاذاللہ زنا کے لیے نکلے، یہ ہے سفر حرام کا سفر، یہ ہے سفر معصیت کا سفر۔ اب یہ سفر معصیت کیوں ہے کہ جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے وہ جگہ حرام کی ہے، وہ جگہ گناہ کی ہے، وہ جگہ بے ادبی کی ہے، وہ جگہ نفرت کی ہے۔ اور اگر یہ لفظ اس مقدس سفر پہ بولے جائیں کہ جو سفر کعبے کے سفر سے بھی فضیلت والا ہے، تو کتنی بڑی بے حیائی ہوگی، کتنی بڑی بے ادبی ہوگی کہ جس کو بولتے وقت ان خوارج کو حیا ہی نہیں آتی۔ اس سے حوصلہ ملتا رہا، یہ کئی سالوں کے خارجی بدمست ہاتھی جو ہیں ان کی ان فتووں سے، خوارج کے فتووں سے یورپ کو، ویسٹ کے شیطانوں کو حوصلہ ملتا رہا کہ جب ان کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف جانے کا جو انداز ہے، اگر ان کی نیت سے کوئی جائے گا تو اس طرح کا اس کا سفر ہے معاذ اللہ جو سفر معصیت اور سفر حرام ہے، اس سے حوصلے بڑھے۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں، ایسے ہزاروں فتوے، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ جن کو انہوں نے معاذ اللہ نیگیٹو انداز میں پیش کر کے امت مسلمہ کی ہیبت کو ڈیمیج کیا ہے۔ امام سبکی نے یہ فتویٰ جو لکھا اس میں انہوں نے یہ کہا وَمِن تَوْقِيرِهِ تَوْقِيرُ مَشَاهِدِهِ مِن مکہ والمدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، پر ادب میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں سرکار نے کبھی قدم رکھا تھا اس جگہ کا ادب کیا جائے۔ ادب کیا ہے؟ امام سبکی نے کہا غار حرا کا ادب کرو گے تو سرکار کا ادب ہوگا، غار ثور کا ادب کرو گے تو سرکار کا ادب ہوگا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش بدر میں تشریف فرما تھے، بدر کے موقع پر، اس کا ادب کرو گے تو سرکار کا ادب ہوگا، سرکار کا ادب ہوگا تو سرکار کے دشمنوں پہ ہیبت طاری ہوگی۔ اور اگر غار حرا کے نیچے بورڈ لگا دیے جائیں کہ یہاں جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، تو اب اس سے خوشی کس کو ہوگی؟ خوشی ہوگی قادیانیوں کو، خوشی ہوگی یہودیوں کو، خوشی ہوگی عیسائیوں کو کہ ہم جن کے خلاف ہیں۔ یہ بات بھی نتیجہ تن بالآخر ان کی محبت کے خلاف کردار ادا کر رہی ہے۔ اس طرح جب مسلسل ہوتا رہا اور سرکاری طور پر ہوتا رہا اور مرکز اسلام میں ہوتا رہا، اس سے معاذ اللہ حوصلے بڑھتے رہے گستاخوں کے۔ اور آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے کہ وہ گستاخی بھی کر رہے ہیں اور اکڑ بھی رہے ہیں۔ گستاخی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گستاخوں کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ مطالبہ کرنے والوں تم ہمارا مطالبہ مانو۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مانو کہ جو چاہے خاکے بنا سکتا ہے معاذ اللہ۔ یہ ڈیوڈ کیمرون کا بیان ہے نا، we have to accept that newspapers and magazines can publish things that are offensive to other، کہ یہ ماننا پڑے گا، وہ ہمیں یہ منوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنے گھمبیر حالات جو کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ اس وجہ سے بن گئے کہ وفا شعاروں کا انداز ہائی لائٹ نہیں ہوا، غدار مرکز پہ مسلط ہوئے۔ ان خوارج کا انداز یہود و نصارہ نے دیکھا اور وہ انداز نیگیٹو تھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، میں کئی جہات سے اس حدیث کو پیش کر کے آج کے حالات سے بھی روشنی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے ایک دشمن کو دیکھ کر، اور دشمن دہل رہا تھا،
دشمن نے جا کے واپس بتایا، دشمن کی دشمنی ختم ہوئی، عروہ بن مسعود صحابی بنے۔ تو اس وقت اس کے علاوہ بھی تو کام کیے جا سکتے تھے۔ نماز پڑھنا کتنا شان والا عمل ہے، تلاوت قرآن کتنا شان والا کام ہے، لیکن صحابہ نے اگرچہ وہ سارے کام وہاں کیے بھی تھے، مگر جو سر فہرست جس کو سمری میں شامل کیا ایک کافر دماغ نے پچھلوں کے لیے، پہلا یہ کام تھا، کہا کہ وہ تو اپنے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں، اور دوسرا کیا کہ وضو کرے تو پانی بھی چومتے ہیں، ان کے بدن سے لگا ہوا پانی۔ یہ بطور خاص چیز کافروں پر بجلی بن کے گری، جس کا ڈائریکٹ تعلق بدن رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آج جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے۔ سارا کچھ کیا؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ہم میں سے ہر بندہ ایمان مجمل اور مفصل کی ہر شک پوری کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایک چیپٹر جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو، اگر ایسا ہوگا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ گیا گزرا مسلمان بھی اس بات پر پکا ہے، اگرچہ اس سے کوئی سستی ہو جائے، مگر پلرز آف اسلام کے لحاظ سے اور ارکان کے لحاظ سے وہ کسی کا منکر نہیں ہے، مانتا سب کچھ ہے۔ اگرچہ کوئی غفلت سے نماز نہ پڑھ سکا مگر مانتا ہے کہ یہ فرض ہے، وہ منکر صلاۃ نہیں ہے۔ ساری چیزیں وہ ساری ہمارے پاس ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ایک تو ہے ان کی صحابیت ہونے کی شرط، وہ تو ویسے ہی غیر صحابی بھی نہیں ہو سکتی کہ دیدار رسول علیہ السلام انہیں میسر تھا، ہمیں میسر نہیں، اور وہ ایک گھڑی ان کی ہماری صدیوں سے باری ہے۔ میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آیا تھا دشمن نبی تو اس کی دشمنی کو زائل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لعاب ماتھے پہ لگایا تھا، آج وہ لعاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس موقع پر کوئی یہ بھی کہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خاکے بنے ہیں تو تم نفلی نمازیں شروع کر دو، خاکے بنے ہیں تو مزید درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، خاکے بنے ہیں تو مزید سنت کا چرچا شروع کر دو۔ اور یہ ساری باتیں اچھی ہیں، ساری باتیں لازم ہیں، ساری باتیں مزید کریں ہم، مگر ان شیطانوں پر ہمارے نفلوں کی وہ ضرب نہیں لگے گی جو نام نبی کو چوم کر آنکھوں پہ لگانے سے ان کو ضرب لگے گی۔ یعنی صحابہ کے پاس لعاب دہن تھا دشمنوں کے سامنے ان کا دل جلانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کی طرف میلی نگاہ سے مت دیکھنا، دیکھو ہم تو ان کا لعاب بھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ ڈائریکٹ سرکار کے جسم سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس کا تعلق سرکار کی ذات سے حصی طور پر زیادہ ہے، اور اس سے پیار کا جو تعلق ہے، اس سے پیار کا جو اظہار ہے وہ دشمنوں پر زیادہ تیز حملہ ہے، دشمنوں پر اس کا زیادہ اثر پڑے گا کہ کیسی ذات گرامی ہے کہ ان کے میسج اور پیغام کو بھی مانتے ہیں، ان کے کہنے پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھتے، انہیں کتنا عظیم سمجھتے ہیں، ان کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ یعنی آج ہماری سوسائٹی میں خوارج کی وہ کمپنیاں ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں صحابہ کے نقش قدم پر، ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں صحابہ کے نقش قدم پر ہونے کے لیے صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں، لعاب دہن ماتھے پہ لگانے والا عقیدہ بھی ضروری ہے۔ وقت مختصر ہے۔ صحابہ تو سرکار کا بول بھی پیشاب بھی پی گئے، سرن سے ثابت ہے۔ تو جو روزانہ اپنے آپ کو ان جیسا کہتا ہو وہ مر جائے گا، یہ کام نہیں کر سکے گا، یہ کرے گا تو سنی کرے گا۔ صحابہ
سرکار کے بدن سے نکلا ہوا خون پڑا تھا پیالے میں، وہ بھی پی گئے۔ تو یہ جو جہت ہے لعاب دہن ماتھے پہ لگانا، یہ جہت اس وقت بھی جو خوارج بنے تھے، جس شخص نے آ کے کہا تھا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کہ اے عدل یا محمد، رب کے نبی عدل کرو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پکڑی کہ میں اس کا سر اتارتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا یخرج من ضئد ھذا الرجل، اس کی نسل سے قوم آئے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مگر یہ چیک کون کرے گا کہ حلق سے نیچے اترا ہے یا نہیں اترا؟ یہ ہے آزمائش۔ کیا کریں گے؟ فرمایا نماز پڑھیں گے۔ صحابہ تم سمجھو گے ہم تھوڑی پڑھتے، یہ زیادہ پڑھتے۔ تو خارجی بدعقیدہ نماز اس کی علامت بن گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں سرکار نے نشانیوں میں بتا دیں، اگرچہ حقیقت میں ایک بھی نہیں کہ ایسی ٹھوکر ہے خارجیت جس سے شیشے کا دل کا برتن ہی ٹوٹا ہوا ہے، اندر ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا، سب کچھ نکل جائے گا اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن بیان کرنے میں یہ تو علامتیں آئیں، نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، مگر لعاب دہن ماتھے پہ نہیں لگا سکے گا۔ خارجی جو صحابہ کا پورا انداز ہے وہ نہیں اپنا سکے گا۔ تو آج یہ ہے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا مقام کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نماز تھی وہ ہمارے پاس بھی ہے، اگرچہ ان کی نماز کا نور سورج جیسا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، لیکن ہے تو ہمارے پاس بھی نماز ہے، ہمارے پاس بھی روزہ، لیکن ان کے پاس لعاب دہن تھا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ ہم کیسے شعبہ پورا کریں؟ کیونکہ یہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ دشمنوں کے سامنے صحابہ نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن سر فہرست دشمنوں نے جسے شمار کیا وہ کیا تھا کہ لعاب دہن ماتھے بھی لگاتے ہیں اور وضو والا پانی بھی چومتے ہیں۔ ہمیں نہ سرکار کے بدن سے لگا ہوا وضو والا پانی ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں لعاب دہن ملتا ہے، اور دشمن تو ہمارے سامنے بھی ہیں، دشمنوں کا مقابلہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ تو صحابہ کے پاس جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سیرت، اسوہ حسنہ، سنت کے ہمراہ جو یہ چیز تھی دشمنوں کی دشمنی زائل کرنے کے لیے اور دشمنوں پر زلزلہ طاری کرنے کے لیے، اس کے متوازی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اور اگر ہے اور بالیقین ہے تو آج اس کو پیش کریں گے تو خاکے بننا بند ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ امت ختم نبوت کی شان والی، کیونکہ اس نے تو قیامت تک چلنا ہے اور ساری چیزوں کا اس کے ساتھ ہمراہ آنا یہ ضروری ہے۔ وہ چیز جسے آج ہم دشمنوں کی دشمنی زائل کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، وہ اس جگہ کا ادب ہے جہاں آج بھی میرے نبی علیہ السلام زندہ و تابندہ موجود ہیں۔ اگر ان کے لعاب اور سواری کے ادب سے دشمنوں کو ضرب لگتی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیوں کہا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم اے عبداللہ بن ابی بن سلول، تو اس سے میرے نبی علیہ السلام کے گدھے مبارک کا پیشاب بھی خوشبو والا ہے۔ تو یہ کیوں شان ملی گدھے؟ کیونکہ اس کا پیشاب بندے سے خوشبو والا ہو گیا کہ اس کی پیٹھ پہ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، سوائے اس کی اس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اور یہ مرتبہ ہے کہ پیشاب اس کے بارے میں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس گستاخ سے پیشاب اچھا ہے، اطیب ریحن، خوشبو والا ہے۔ کیوں؟ کہ میز پہ قرآن رکھیں تو میز کا ادب، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں تو پیٹھ کا ادب، تو جس گدھے پہ چند منٹ سرکار بیٹھیں دراز گوش پہ تو اس کو اتنی شان ملے، تو جس مٹی پر سرکار صدیوں سے جلوہ گر ہیں اور جو میرے نبی علیہ السلام کی زندہ و تابندہ بدن کو چوم رہی ہے، اس مٹی خاک طیبہ کا ادب کریں گے
تو غیروں کو پتہ چل جائے گا کہ جن کے مکان کا ادب اتنا ہے تو مکین کا ادب کتنا ہوگا۔ یہ ہے آج وہ کمزوری جو غیروں نے دیکھی، ان خوارج کے فتووں سے، اور خاکے بنانا شروع ہو گئے۔ اور خوارج یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ مکان کا ادب بتا سکیں یا مکین کی شان جو حقیقت میں ہے اس کا اظہار کر سکیں، کیونکہ خارجی ہونا کام ہی یہ ہے کہ وہ سرکار کی ہر نسبت کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ اگر یہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ کرو گے تو بدعت ہو جائے گا۔ مرکز پہ مسلط ہو کر ان کے فتووں نے غیروں کو گستاخانہ مواد دیا، گستاخیاں شروع ہو گئیں۔ ہم کہتے ہیں خاکے بننا تب بند ہوں گے جب وہ ادب بتایا جائے گا غیر مسلموں کو جو صدیق و عمر، سعد و سعید، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس وقت کے دشمنوں کو بتایا تھا۔ اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جلوہ گر ہیں، یہ پہلے بھی میں نے فتویٰ پیش کیا، پھر اس کو پیش کر رہا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ جو شخص مدینہ منورہ کی مٹی کی توہین کرے واجب القتل ہے۔ اب یہ فتویٰ اگر سرکاری زبان میں بیان ہو، میں دہشت گردی بات نہیں کر رہا، میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں۔ امام دار الہجرہ اگر ان کے شاگردوں سے لے کر آج تک شاگردوں کے شاگردوں کو اکٹھا کیا جائے تو لاکھوں اماموں کے استاد حضرت امام مالک، امام سبکی نے یہ اس کتاب میں ان کا یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جس شخص نے صرف اتنا کہہ دیا کہ تربت المدینہ ردیۃ، کہ مدینہ منورہ کی مٹی اچھی نہیں، امام مالک نے پہلے تو اس کو 30 کوڑے مارے جائیں، پھر اس کو جیل میں بند کیا جائے، پھر وما احوجہ الی ضرب عنقہ، اس کا گردن اتار دینا اس کی یہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں تربت دفن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ غیر طیبہ، کہ یہ بدبخت اس مٹی کے بارے میں، تربت مٹی مبارک جس میں رب کے نبی علیہ السلام جلوہ آ رہا ہے، اس نے اس مٹی کو کیوں کہا کہ یہ مٹی اچھی نہیں؟ وہ امام مالک جو قدو شریف کے لحاظ سے فتویٰ تم نے علماء سے سنا ان کا، اب ان کا یہ فتویٰ سرکار کے دیس کے بارے میں، اس تربت کے بارے میں، مطلقاً مدینہ منورہ کی حجرہ نبویہ کی مٹی تو پھر اور مٹی ہے، جس مٹی جیسی کئی جہات سے کائنات میں کوئی مٹی نہیں، چونکہ سرکار کے نوری خمیر میں نسبت اگر ملی ہے تو اس خاک کو ملی ہے، وہ خاک جس نے میرے محبوب علیہ السلام کو جب سرکار کا وصال ہوا تو مرحبا کہا۔ سرکار فرماتے ہیں ہر بندے کی قبر جب اس میں دفن ہوتا ہے تو وہ مرحبا کہتی ہے، تو کیا عظیم جگہ ہے جس نے میرے محبوب کو مرحبا کہا۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اس کا ادب جو قرآن و سنت نے بتایا، آج جو حقیقی ادب کا تقاضا ہے اس کو اگر بتایا جائے ان مغرب کے گماشتوں تک تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ ہم تو بھولے رہے کس کی بات کرتے رہے کہ جو کہتے تھے ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، اور ہم یہ دیکھ کے خاکے بناتے رہے۔ یہاں تو کوئی مقام ہی اور ہے جو رب ذوالجلال نے ان عظیم شخصیت کو عطا فرمایا ہے۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ المدخل میں امام ابن الحاج لکھتے ہیں کہ جو شخص چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ جائے، وہاں کیسے کھڑا ہو سرکار کے دربار میں۔ آپ دیکھو ہمارا جو حکومت پاکستان کے اندر ہمارے قومی شاعر کا مزار ہے بادشاہی مسجد کے ساتھ، اس کے باہر 2 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ اعزاز ہے قومی شاعر کا کہ 2 گارڈ کھڑے ہیں، اور گارڈ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہر وقت چاکو چوبند یہ حکومت اپنا تاثر دے رہی ہے، یعنی پاکستان کا آئین کہ جس بندے نے جو مصور بنا ہمارے ملک کا،
اب خاک میں چلا گیا، وصال ہو گیا۔ یہ اس کا اعزاز ہے کہ اس کی ادب احترام کے لیے سستی سے نہیں کھڑا ہونا، چاق و چوبند کھڑا ہونا ہے۔ اب اس پر شرک کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن خوارج کے نزدیک یہ سب شرک ہے۔ خوارج کے نزدیک ہمارے ملک کا مینار پاکستان سب سے بڑی بدعت ہے۔ خوارج کے دین کے مطابق ہمارے ملک کا قومی ترانہ سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ فتوے ان کے ہمارے پاس، تمہیں بھول ہے۔ یہ خوارج کے فتوے چھپے ہوئے ہیں، میرے پاس ہیں، کہ یہ قومی ترانہ، یہ قومی ترانے کے ادب کے لیے کھڑا ہونا، یہ قبروں کے اعزاز کے لیے، خواہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ بنا ہوا گنبد ہو، یا شاعر مشرق کا مزار ہو، یا ان کے مزاروں پر جو گارڈ ہیں، سب ان کے فتوے کے مطابق یہ ابو جال کے شرک سے بڑے شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ لیکن شریعت جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے چل کے آئی، اس میں چلو بعد والوں کا مسئلہ تو بعد والوں کا رہا، جو عرش نشین ذات ہے، جنہیں رب نے عرش پہ بھی بلایا، ان کا دربار تو اتنا بلند ہے کہ اس دربار میں حاضری کے لیے آداب، تقاضے تو شریعت نے خود بتائے کہ صحابہ بیٹھے ہیں کیسے، کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ چلو اقبال کے گارڈ کے لیے تو حدیث نہیں ہے، لیکن سرکار کے دربار میں بیٹھے ہوں کا تو ادب حدیث نے بتایا کہ اتنے ادب سے، احترام سے، احتیاط سے بیٹھے ہیں کہ وہاں ہوا بھی چلے تو ادب سے گزرتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں زندہ و تابندہ ہیں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، سرکار بیان کریں اور حدیث سب کے نزدیک معتبر ہو، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے آقا ہیں وہ کتنی تابندگی سے اپنے روضہ میں جلوہ گر ہیں۔ اب امام ابن الحاج نے مدخل میں کہا، قد قال علماؤنا رحمت اللہ علیہم، کہ امت مسلمہ کے علماء نے یہ کہا ہے، ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف بین یدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کما ہوا فی حیاتہ، کہ جو در رسول علیہ السلام پہ حاضر ہوا وہ کیا سمجھے، کیسے کھڑا ہو؟ کہا یوں کھڑا ہو جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ در نبی پہ ایک ادب سے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو وہ یقین دلائے، وہاں حاضری دینے والا اس بات پر سوئی فٹ کرے زیارت سے پہلے، سارے خیال ہٹا کے، کہ میں آیا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں، اور کما ہوا فی حیات ہی، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، جیسے میں حدیث پہلے بیان کر چکا تھا، ابو ایوب انصاری نے کہا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں مٹی میں ملی ہوئی ذات کے پاس نہیں آیا، میں آیا ہوں جیسے سرکار کی حیات میں سرکار کے پاس صحابہ آتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ درمیان میں برزخ ہے، میں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوتا پھر وہ حکم ہوتا دنیاوی حیات والا، اس لحاظ سے جانے والا صحابی بن جاتا، اب صحابی نہیں بنتا، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر سرکار یوں ہی دیکھ رہے ہیں اسے جیسے صحابہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ لیتے اذ لا فرق بین موت ہی و حیات ہی، کہ اس لحاظ سے حاضری دینے کا جو نظریہ ہے، سرکار کی موت حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے حیات ظاہری تھی، موت کے بعد جو ایک لمحے کی موت تھی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس ایسی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ چونکہ روح نکلتی ہے تو اس روح کے اعزاز میں جہاں تھی اس سے اچھے مقام پر اس کو رکھا جاتا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کے بدن سے افضل تو عرش بھی نہیں تھا، تو نکلنے کے بعد وعدہ پورا ہوا، رب نے اسی بدن میں لوٹا دی ہے۔
اب زندہ و تابندہ اس نظریے پر جب امت رہے ساری اور وہ دعوے دار بھی اس پر آ جائیں، اب دشمنوں کو پتا چلے گا کہ یہ بے آسرا نہیں، ان کے آقا تو ان کے سامنے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں اور یقین سے کہ ہم ان کی دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر آنی فی مشاہدتہ لامتہ، یہ امام ابن الحاج کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ سرکار کی موت حیات میں کوئی فرق نہیں، کس لحاظ سے؟ آنی فی مشاہدتہ لامتہ، امت کا مشاہدہ کرنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ ویسے تو فرق ہے نا کہ اب جو جائے گا وہ صحابی نہیں بنے گا، پہلے جو ظاہری حیات میں جاتا تھا صحابی بنتا تھا، اب صحابی نہیں بنے گا، لیکن مشاہدے میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے اس وقت جو جاتے تھے سرکار ان کا مشاہدہ فرماتے تھے، ایسے آج بھی جو جاتا ہے سرکار اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، فرمایا سرکار حالت بھی جانتے ہیں کہ جو آیا ہے کیسے کپڑے پہن کے آیا ہے، کیسی حالت میں آیا ہے، صرف ظاہری نہیں، وَنِيَّاتِهِمْ، دل بھی جانتے ہیں، وَعَزَائِمِهِمْ، ارادے جانتے ہیں کہ جو سامنے کھڑا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ہے ایک فنکشنل ریلیشن امت کا اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کہ جس کا ریفلیکشن پڑتا ہے یہود و نصارہ پر، کہ جیسے وہاں صحابہ نے لعاب ماتھے پہ لگایا تھا تو دشمن کی دشمنی پر ضرب لگی تھی، آج اس نظریے کے ساتھ امتی در حبیب پہ کھڑا ہوگا تو خاکے والوں کے منہ پہ تماچا لگے گا کہ یہ امت اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ یوں منسلک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہم سے بے خبر نہیں، وہ ہمارے احوال کو جانتے بھی ہیں اور کرم بھی فرماتے ہیں۔ اس میں یہاں پر حاشیہ اعانت الطالبین کے اندر اس امر کی امام دمیاطی نے جب مزید وضاحت کی تو لکھا ہے، کہتے ہیں وَيَنبَغِي ان یکون ممتلئ القلب بتعظیمہ، کہ جو بندہ ہے سرکار کی دہلیز پہ سامنے کھڑا اسے کیا کرنا چاہیے؟ وَيَنبَغِي ان یکون ممتلئ القلب، اس کا دل بھرا ہوا ہو، جو حاضری دے رہا ہے وہاں جا کر سرکار کے سامنے، سارے سلطانوں کے ایوانوں سے بڑے ایوان پر، علامہ اقبال جیسے کروڑوں شاعروں کے محبوب کی ذات کے سامنے جو کھڑا ہے تو کیسے کھڑا ہو؟ کہ اس کا دل بھرا ہوا ہو بے تعظیم ہی، سرکار کی تعظیم کے ساتھ، صرف دل میں ایک جھلک نہیں، سارا دل ہی، باقی سارے خیال نکال کے دل مکمل طور پر بھرا ہوا ہو سرکار کی تعظیم کے ساتھ، وہ ہیبت ہی، سرکار کی ہیبت کے ساتھ۔ اب بڑی ذات کے سامنے جو کھڑا ہے تو اس ذات کا اس پہ روب طاری ہے، ہیبت طاری ہے، نگاہ جھکا کے کھڑا ہے، تو کہا یوں کھڑا ہو کہ سرکار کی تعظیم سے دل بھرا ہو، سرکار کی ہیبت کے سامنے یوں کھڑا ہو کأنہ یراہ، گویا کہ وہ سرکار کا دیدار کر رہا ہے، کأنہ کا گویا کہ، ادھر تو یقیناً سرکار دیکھ رہے ہیں، ادھر گویا کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور کبھی گویا کہ بھی حقیقت میں بدل جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے لحاظ سے گویا کہ تو یقیناً ہے، کأنہ گویا کہ یراہ، یہ سرکار کو دیکھ رہا ہے۔ اب جو اس نظریے سے سامنے کھڑا ہے کہ میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں اور سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ کس عالم میں گم ہو کے حاضری دے رہا ہوگا؟ اب یہ نظریہ ہے امت کا، اور اگر خارجی دھکے دے رہے ہو کہ ہاتھ کیوں باندھے ہیں، سر کیوں جھکایا ہے، تم شرک کر رہے ہو، حاضری دینی ہے تو اکڑ کے دو، تم آنسو کیوں بہا رہے ہو، اگر یہ طریقہ کار ہوگا تو پھر وہ تقاضا کیسے پورا ہوگا جو شریعت کہتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قیامت تک کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہر صدی کے ہر سال، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ کا، ہر سیکنڈ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی دنیا کے جس کونے سے گیا ہے سرکار کے پاس گیا ہے، سرکار کو زندہ و تابندہ مانتے ہوئے اپنی درخواست پیش کرے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، کرم ہو جائے گا، اور سفارش تب کریں گے جب مانا جائے گا کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، میں جو کہتا ہوں سن رہے ہیں، پھر رب کے دربار میں سفارش کریں گے۔ تو قرآنی احکام صحابہ
علیہ رضوان کا جو عقیدہ ہے، سنت رسول علیہ السلام احادیث کا جو خلاصہ ہے، اس کے مطابق جب کھڑا ہو کے حاضری دے گا، یہ حاضری آج کے شیطانوں پر، یہود و نصارہ پر واضح کرے گی، جیسے صحابہ نے لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر بتایا تھا کہ یہ ادب دیکھو جن کا لعاب اس ادب کا مستحق ہے، تو رسالت میں آپ کس ادب کے مستحق ہیں؟ تو یہ دہلیز پہ جو کھڑا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جن کے ایوان کا اتنا ادب ہے تو نبیوں کے سلطان کا کتنا ادب ہوگا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جہتیں صحابہ نے معین کی، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی ایک دن مدینہ منورہ سے باہر گولائی میں چلا رہے تھے، مسلسل چکر لگا رہی تھی اونٹنی۔ کسی نے پوچھا کہیں جا بھی نہیں رہے ہو اور یہ اونٹنی یہاں کیوں چلا رہے ہو؟ تو کہا کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے یہاں اونٹنی چلائی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اونٹنی کا کوئی قدم تو اس اونٹنی کے قدم پہ لگے گا۔ پھر چل رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، تو امام قاضی یاد نے لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے اونٹنی سے خطاب کیا، لا تسرعی، جلدی نہ کر، آہستہ چل، کیوں جلدی چلو گی تو پھر سعادت فوت نہ ہو جائے، آہستہ چلو، کیوں ہو سکتا ہے تیرا قدم کبھی اس اونٹنی کے قدم کی جگہ پہ لگے جس پہ سرکار بیٹھے تھے، تو تجھے بھی سعادت مل جائے گی، مجھے بھی سعادت مل جائے گی۔ اب ان باتوں سے کیا اوباما جیسے پلید خوش ہوں گے؟ ان سے ان کو خوشی نہیں ہوگی اور ان کے حواریوں کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن سرکار کے پروانوں کو تو خوشی ہوگی کہ جس پیٹھ پہ سرکار بیٹھیں اس قدم سے زمین کو جو برکت ملی، تو صحابی وہ برکت بھی چن رہے ہیں، تو اس اپنی ذات کی برکت کتنی ہوگی؟ یہ توہم پرستی نہیں، یہ حق پرستی ہے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ بخاری کی کتاب الصلاۃ ہے، بخاری شریف میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس عمل پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا، جو آگے میں پیش کرنے والا ہوں۔ 10 حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر کے مختلف شاگردوں سے، ان کے بیٹے سمیت، ایک ہی باب میں، باب المساجد علی طرق المدینہ و مواد الصلاۃ، کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام یا بیت اللہ، بیت المقدس وہ تو ایک جدا مقام ہے، کہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک 10 جگہیں ایسی تھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان جگہوں پہ ہی نماز پڑھتے تھے، آگے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ بن عقبہ نے اپنے استاذ جی سے پوچھا، جو ان کے استاذ تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے اور شاگرد تھے، کہ استاذ سالم صاحب یہ نماز کا وقت ہوتا ہے، تم ڈھونڈتے ہو پہاڑیوں کو، دائیں بائیں دیکھتے ہو، پھر پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ ساری زمین جو پاک ہے تو کہیں پڑھ لیا کرو۔ بخاری میں انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں میں نے ابا جی کو پڑھتے دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو میں نے ابا جی سے کہا تھا ساری زمین جو پاک ہے تو پڑھ لیا کرو، کیوں ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں کبھی میرے نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ تو یہ سرکار کے قدموں کی خوشبو تلاش کر کے برکت کے لیے نماز پڑھنا، یہ مشرکوں کا کام نہیں، یہ صحابہ کا کام ہے، جس پر آج شرک کا فتویٰ جڑ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کعبے کے اندر جب چلے گئے فتح مکہ کے دن، کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی ساتھ اندر جاؤں، لیکن میرے جانے تک دروازہ بند ہو چکا تھا، سرکار اندر تھے اور حضرت بلال بھی ساتھ تھے اور حضرت زید بھی ساتھ تھے، تو میں گیا تو عثمان حجبی جو ہیں جو کلید بردار، انہوں نے وہ دروازہ پہلے سے بند کر دیا تھا، میں کھڑا رہا، جو ہی سرکار نکلے میں اندر داخل ہوا، میں نے پوچھا بلال بتاؤ سرکار نے کہاں نماز پڑھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری شریف میں لکھا ہے وہ ساری عمر جب بھی کعبے کے اندر داخل ہوئے انہوں نے وہاں نماز پڑھی جہاں کبھی سرکار نے پڑھی تھی۔ تو کیا کعبے کے اندر کوئی کمی ہے؟
لیکن کعبے کے اندر بھی وہ جگہ پھر خاص ہے جہاں کعبے کے قدم لگے ہوں. تو یہ بدعتیوں کا تو نظریہ نہیں، یہ تو صحابہ کا نظریہ. لوگ کہتے ہیں کیا پڑھا ہے تبرکات میں، برکتوں میں کیا لیتے ہو؟ تو سارا کعبہ جو پاک ہے کروڑ شانے انچ انچ میں. تو بخاری میں لکھا عبداللہ بن عمر کہتے تھے جائز ہر جگہ ہے اندر، میں وہاں پڑھوں گا جہاں بلال نے بتایا کہ یہاں سرکار نے پڑھی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں مکہ شریف چلے گئے، نابینا ہو گئے. تو ایک جو ساتھ خادم رکھا تھا اسے کہا یہ فلاں کونے اور فلاں کے درمیان اس جگہ جب بھی تم لاؤ تم نے مجھے کھڑا کرنا ہے، میں اس جگہ نماز پڑھوں گا. تو خادم نے پوچھا کیوں ساری مسجد حرام اور طواف کی جگہ اور اتنی عظمت والی ہے، یہ جگہ کیوں؟ اب وہ تھی مثال کعبے کے اندر کی، یہ ہے کعبے کے باہر مسجد حرام کے اندر کی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہا اس جگہ میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ صحابہ ہیں صفحہ کے پڑے ہوئے، یہ اہل بیت ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ان اداؤں کو ہائی لائٹ کرنے سے اب دشمنوں پر ضرب لگی کہ امت کیسی عظیم امت ہے، سرکار دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ قدموں کی خوشبو پھر بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ان کا تعلق بڑا ہے، ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام تھے مدینہ منورہ میں، ایک محلے کے اندر اپنی قوم کو جماعت کراتے تھے. نابینا ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام کے پاس چلے گئے ظاہری حیات میں. کہا کہ پہلے تو میں جماعت کراتا تھا محلے کی مسجد میں جا کے، لیکن میرے گھر میں اور محلے کے درمیان برساتی نالا ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے، تو میں جا نہیں سکتا. اب میں معذور ہو گیا ہوں. دو روایتیں، ایک میں ہے کہ نظر کمزور ہو گئی ہے، ایک میں یہ ہے کہ نابینا ہو گیا ہوں. تو محبوب میں ایک محبت لے کے آپ کے پاس آیا. دیکھو محبت خود پڑ جاتی ہے کیا کہ میرے گھر آپ تشریف لائیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں. اتخذہ مسجدا، جہاں تمہارے قبر لگیں گے میں مسجد بناؤں گا. یعنی انویٹیشن دعوت کا عنوان ہی ہے. ایک ہوتی ہے نا کھانا کھلانے کی دعوت، کہ میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں، اگرچہ بعد میں کھانا بھی کھلایا، لیکن کہا میں دعوت اس بات کی دے رہا ہوں کہ محبوب آپ سے وہاں نماز پڑھوانی ہے. تو آپ نماز پڑھیں گے تو آگے ظاہر کر دیا، چھپا کے نہیں رکھا کہ مطلقاً کہتے محبوب نماز پڑھو، سرکار پڑھ آتے پھر اپنے طور پہ مسجد بنا لیتے. اور آج دنیا کہتی سرکار کو تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، یا سرکار نے اجازت نہیں دی، وہ تو خود انہوں نے بنا لی، تم اس کو دلیل بنا رہے ہو. نہیں، بخاری میں لکھا ہے دعوت دیتے ہوئے کہا محبوب میں اس لیے دعوت دینا چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں تو میں اسی کو مسجد بنا لوں، تو میں ساری نمازیں وہی پڑھوں کروں. اب چونکہ نابینا ہو گیا ہوں جا تو سکتا نہیں، میں ساری نمازیں وہی پڑھوں گا. بخاری شریف ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو گے تو یاد تمہیں میری آئے گی اور سجدے رب کو کرو گے تو دھیان میری طرف ہو جائے گا. تو معاذ اللہ آج کی جعلی توحید کے مطابق ہو سکتا تھا فرماتے پھر تو شرک ہو جائے گا، جیسے اسماعیل دہلوی نے کہہ دیا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا اور مقصد کو بھی قبول کیا اور تشریف لے گئے. جب تو جاتے ہی فرما مجھے بتاؤ کہاں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ دیکھو لفظ یہ ہے این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے اتبان میں تیرے لیے نماز پڑھوں. بخاری شریف این تحب ان اصلی لک. یہ ہے غلاموں کے لجپال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے خدا پوچھے محبوب بتاؤ قبلہ کدھر بنانا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، رضا آپ کی ہوگی قبلہ ہم بنائیں گے. وہ اتبان کو کہتے ہیں اتبان بتاؤ تو صحیح سجدہ میں کروں گا. کہاں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، میں تیرے لیے نماز پڑھوں. لاکا تیرے لیے. اب نمازیں تو اللہ کی ہوتی ہیں، بندوں کی تو نہیں ہوتی. یہ صاحب شریعت ہیں، ان سے بڑھ کے شریعت کا پاسدار کون ہوگا؟
تو بتا دیا سجدہ رب کو ہے، عبادت اس کی ہے، مگر برکت تو اتبان کی ہے۔ تو نماز اللہ کی بھی ہے، نماز اتبان کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کی عبادت کروں گا، اتبان کی اس لحاظ سے ہے کہ اتبان کو برکت دے دوں گا۔ بخاری کے الفاظ، این تحب ان اصلی لک، کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے یعنی تمہیں برکت دینے کے لیے نماز پڑھوں؟ تو سرکار کو تو پتا تھا نا، قیامت تک کی شریعت دے رہے تھے، ختم نبوت کی شان والے تھے۔ آج یہ کہتے ہم یہ نشانی بھی مٹائیں گے کہ لوگ کہیں آگے جا کے شرک نہ کریں، تو سرکار فرما سکتے تھے کہ میں ویسے تو آ جاؤں گا مگر مسجد نہیں بنانے دوں گا، کہ اتبان تم تو صحابی ہو، تمہارے بعد شرک نہ شروع ہو جائے میرے قدموں کے نشانوں پر۔ نہیں، سرکار کو پتا تھا کہ یہ امت توحید ہے، نماز پڑھی، اور یہ چند سال پہلے تک وہ مسجد اتبان بن مالک مدینہ منورہ میں موجود رہی۔ سارے سیرت نگاروں نے اپنی اپنی صدیوں میں لکھا، اور حضرت اتبان بھی برکت کی نیت سے جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں اپنے گھر میں پڑھتے رہے اور پوری دنیا جاتی رہی کہ یہ وہ تحفہ ہے جو محبوب نے اپنے غلام کو عطا فرمایا تھا۔ اتنی جلی مثالیں تو صحابہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر مسجد بنی، تو اب کیا یہود کو یہ بات پسند آئے گی؟ نصارہ خوش ہوں گے؟ قادیانی خوش ہوں گے؟ نہیں، انہیں ضرب لگے گی، اور اگر یہ کہا جائے تو پھر خوش ہوں گے کہ رب کے نبی کے قدموں پہ مسجد بنانا شرک ہے۔ یہ کہو گے تو پھر خوش ہوں گے یہود و نصارہ کہ یہ ہمارے فائدے میں بات جا رہی ہے۔ تو خوارج کا شر ہے جس کی وجہ سے گستاخوں کے حوصلے بڑے ہیں، اور اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جس کو پھیلاؤ گے تو صحابہ کا نظریہ پھیلے گا، اور صحابہ کا نظریہ پھیلے گا تو پھر امت کی ہیبت طاری ہوگی، دشمنوں پر امت کا رعب طاری ہوگا کہ یہ امت آج بھی اپنے محبوب علیہ السلام سے زندہ و تابندہ رشتہ رکھنے والی ہے، حسی پیار رکھنے والی ہے، اور اس پیار کی بنیاد پر آج بھی پھر غلبہ حاصل ہوگا، اور اللہ کے فضل سے اسلام کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ و مقام جو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی حاصل ہے، شریعت جو بتا رہی ہے اس کا اظہار، یعنی یوں سمجھو میں یہ بتا رہا ہوں کہ گستاخانہ خاکوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گنبد خضرا، حجرہ نبویہ، قبر رسول اللہ السلام کا ادب لوگوں کو بتایا جائے، امام مالک کا فتویٰ قوم کو سنایا جائے کہ جو مدینہ منورہ کی مٹی کو یہ کہے کہ مٹی اچھی نہیں، امام کہتے ہیں وہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس نے توہین کی ہے میرے نبی علیہ السلام کی مٹی کی، کہ جس مٹی میں خود سرکار جلوہ گر ہیں، تو غیروں کو پتا چلے گا جو محبوب کی قبر کی مٹی کی توہین نہیں ہونے دیتے، محبوب کی توہین کیسے ہونے دیں گے؟ جو گنبد خضرا کی توہین نہیں ہونے دیتے، مکین گنبد خضرا کی توہین کیسے ہونے دیں گے؟ اور اگر فتوے ہی یہ آ جائیں کہ مسجد نبوی میں شرک ہو رہا ہے، جیسے البانی نے تحذیر الساجد میں کہا کہ اللہ کے نبی کی قبر مسجد سے نکال دو کہ مسجد نبوی میں وثنیت ہو رہی ہے، یا جس طرح وادی نے کہا کہ گنبد خضرا گرا دو، امت پہ واجب ہو چکا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو قادیانیت کا دروازہ کھولتی ہیں، جو یہودیت کو ہنسنے کا موقع دیتی ہیں، جو عیسائیوں کے شر کو پھیلاتی ہیں۔ تو ہم نے 22 مارچ کو مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس میں قادیانیوں کا جواب بھی دینا ہے، یہودیوں کا جواب بھی دینا ہے، خارجیوں کے شر کا محاکمہ کر کے ہم نے نصرانیوں کا جواب بھی دینا ہے، خاکے بنانے والوں کے منہ پہ تماچا بھی رسید کرنا ہے، اور گنبد خضرا سے وفا کا حلف بھی اٹھانا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت چونکہ باقی رہ گیا ہے، 17 دن درمیان میں، اس میں محنت کرو، کوشش کرو، پیغام پہنچاؤ۔ آج بیج کاشت کرو گے تو کل فصل اگے گی،
اور آج سستی کرو گے تو کل پھر افسوس کرنا پڑے گا معاذ اللہ. ہر طرف دعوت کے لیے پھیل جاؤ اور ابھی سے قافلوں کی تیاری شروع کر دو. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو یونٹ ہے ہماری صادق روڈ کی، انہوں نے 25 ٹیوٹوں کا بندوبست کر دیا ہے. تو اس طرح ہر محلے والے، ہر شہر، ہر نگر، ہر طرف یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور دور دراز سے قافلے تیار ہیں پورے ملک سے، لیکن زیادہ حق جو ہے وہ قریب والوں کا ہے کہ وقت سے پہنچیں، قافلوں کی بھرپور تیاری کریں. اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں. فضائے عشق کے طائر ہیں غافل آشیانوں میں، ادھر گستاخیوں کا سلسلہ ہے نرم شانوں میں. وہ جن کی شان کا دیگر نہیں ہے کل زمانوں میں، وہ جن کا مرتبہ رب نے بڑھایا سب جہانوں میں، وہ جن کا نام ہے شامل نمازوں میں، اذانوں میں، رسولوں کے وظائف میں، فرشتوں کے ترانوں میں، جو اس محبوب کی توہین کے خاکے بناتے ہیں. کروڑوں عاشقوں کے دل اہانت سے جلاتے ہیں. چلو لاہور بتلا دو انہیں اسلام زندہ ہے. فضائے عشق کا اب بھی وہی پیغام زندہ ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.